ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ والوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزیں یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب اور اللہ کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف سے مراد وہ دنیا میں بھی کسی سے ڈریں گے نہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہر غم سے دور رکھے۔ تو یہ انعام انہیں کیوں ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انعامات کی وجہ، آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی اصول ہے، اللہ کسی کو نوازتا ہے تو اس کی قربانیاں، اس کی محبتیں، اس کا عشق ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ نے بے شمار فضائل سے اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ انہی اولیاء کرام کی فہرست میں سب سے عظیم شخصیت حضور سیدنا غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر راسانی، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جن کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، جن کے نام پر ہم کھانا کھلاتے ہیں، لنگریں کرتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بہت ہی عظیم بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی اور ان کا ہم پر احسان ہے۔ امت محمدیہ پر حضور غوث پاک کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے۔ آپ دیکھیں، بس اب ہمارے معاشرے میں تو یہ چل پڑا ہے، 11ویں کریں گے، اچھے سے اچھے کھانے بنوائیں گے، کھلائیں گے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بکرے وغیرہ سب کریں گے، تو ہم بزرگوں کی نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں تو بس اسی حد تک رہیں گے یا پھر اس سے بھی آگے بڑھیں گے۔ اصل چیز جو ہے، جب اولیاء کرام سے محبت ہے ہمیں تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے طریقے بھی عمل کرنا ہوگا۔ فاتحہ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ کہ ہم ان کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں، کھانا کھلا کر کے اس کا ثواب ان بزرگان دین کی جو ہے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، چھٹی شریف کی فاتحہ کر کے کھانا کھلاتے ہیں، تو جو بھی نظر و نیاز کہیں بھی بارگاہوں میں جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس یا گھروں میں بھی کھلاتے ہیں ان کے نام سے، تو ان کی روح کو ایصال کرنا ہوتا ہے، ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ اب وہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، وہ خوش ہوں گے، ہمارے لیے دعا کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے بھی کچھ ہمیں ان کے ذریعے فیض حاصل ہوتا ہے اور ہمارے لیے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، یہی مقصد ہے۔ مگر آپ دیکھیں بزرگان دین نے ان کی زندگیاں کیسے گزری، کیسے لمحات انہوں نے اپنی زندگی میں گزارے، کہ ہماری اور ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ کیا ہم ان کے طریقے پر ہیں؟ اصل مقصد جو تھا ان کا کہ جو ہے دین کے قریب کرنا، لوگوں کو اللہ کی راہ کے قریب کرنا، لوگوں کے اندر اسلام کی تعلیمات پہنچانا۔ حضور غوث پاک کے نام سے ہم 11ویں کرتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے جو ہے 30 سال تک، آپ کی عمر مبارک 30 سال ہوتی ہے تب تک آپ نے تعلیم حاصل کی، پڑھنے میں گزارا، حالانکہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے مریدین بعد میں پوچھتے ہیں، غوث پاک آپ کو جو ہے کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں، آپ ولی ہیں، کب پتہ چلا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو اس وقت جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہونے کے لیے قدم بڑھاتا، پیچھے سے آواز آتی کہ اے لوگوں، اے بچوں ہٹو، یہ عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے، اسے جگہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ وہ جو آواز آتی تھی وہ غیب کے فرشتے ہوتے تھے جو میرے ساتھ چلتے تھے۔ تو حضور غوث پاک کی زندگی 10 سال میں یہ ہے، آپ کو پتہ چل بھی چکا ہے آپ ولی ہیں اور پیدائشی آپ ولی تھے۔ تو آپ نے 18 سال کی عمر میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، جنگل میں جانے کے بعد ایک بیل جو ہے آپ سے گفتگو کرتا ہے کہ ما لہذا یا عبد القادر، ما لہذا خلقت یا عبد القادر، اے عبد القادر، آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اتنا سننا تھا، آپ حیران رہ گئے کہ بیل مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ جانور ہو کر کے مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اور پھر آپ گھر واپس آنے کے بعد گھر کے چھت پر چڑھتے ہیں
تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ عرفات کا میدان دیکھ رہے ہیں، کہاں جیلان اور کہاں وہ، یعنی جو ہے یہ بغداد کے قریب میں جیلان قصبہ ہے، وہاں سے جو ہے آپ عرفات کا میدان دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے آپ ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امی جان مجھے پڑھنے کی اجازت دیجیے، میں یہاں سے آپ کے گھر، میں یہاں سے اپنے گھر سے نکل کر کے بغداد جاؤں گا، وہاں پہ تعلیم حاصل کروں گا۔ حالانکہ آپ کو ساری تعلیم حاصل، مطلب جتنی ضرورت کی تعلیم تھی وہ سب معلوم تھا آپ کو، پھر بھی آپ نے کہا کہ میں مزید قرآن پاک کی مکمل تفسیر پڑھوں اور دینی احکام کو سیکھوں، کلام، تفسیر، حدیث اور بزرگان دین کے جو سیرتیں ہیں، پورے اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر میں سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کی خوب خدمت کروں۔ تو آپ اپنی والدہ سے اجازت لینے کے بعد جب نکلتے ہیں، اس وقت جو ہے آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ اے بیٹا عبد القادر سن لو، ہماری عمر اب 80 سال کو پہنچ چکی ہے، آپ جو ہے نا ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اور میں نے تم کو اجازت دی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر تم علم دین سیکھنے کے لیے چلے جاؤ اور خوب محنت سے پڑھو، حتیٰ کہ جو ہے اللہ ہی کی راہ میں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب اور ایک بات بھی سن لو کہ اب جا تو رہے ہو، ہماری جو ملاقات ہوگی اب دنیا میں تو نہیں ہو پائے گی، آخرت میں ہی ہم ملاقات کریں۔ ذرا تصور کریں کہ حضور غوث پاک کی والدہ ہے کہ کیسا منظر ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بچے جو ہے اسکول پڑھنے کے لیے، کالج پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں جاتے ہیں دور دراز، یا پھر مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو ماں باپ کی جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو ہے منہ میں کلیجہ منہ کو آتا ہے